سب سے اہم وظیفہ میں آپ کو عرض کر دوں، جو اللہ کے قرآن کا حکم بھی ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، مقدمات ہیں، لڑائیاں ہیں، 2 رکعت خالص نیت سے نماز پڑھے صلاۃ الحاجہ۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مصیبت آئے صبر کرو اور نماز۔ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے میری کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت تو حضور نہیں بلاتے، میں خود اذان دے کے حضور کے دروازے پہ جاتا ہوں، آج آپ پہلے بلا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ 2 اونٹنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ 2 اونٹنیوں پہ جو مال لدا ہوا ہے نا، اس سے جا کے قرضہ ادا کرو، پھر بھی بچ جائے تو خیرات کرو۔ حضرت بلال کہتے پھر تو میں خوش ہو گیا، اتنا مال ہے کہ یہودی کا کیا، اس سے تو 10 گنا بچ جائے گا۔ تو میں نے نماز کے بعد اس یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور باقی جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حضور رکھنا نہیں چاہتے تھے مال کبھی۔ ایک دن ایسا بھی ہوا کہ حضور مسجد میں نماز کے لیے تشریف لائے، تکبیر بھی ہو گئی۔ اب یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ تکبیر ہو جائے اور حضور پھر گھر چلے جائیں۔ حضور گھر گئے، پھر جلدی سے واپس آئے، پھر آگے نماز پڑھائی۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں جب مصلی پہ آیا تو مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا سونے کا پڑا ہوا ہے، تو لا ينبغي لنبي ان يكون في بيته قطعة من ذهب، یہ نبی کی شان نہیں کہ اس کے گھر میں سونا ہو۔ تو میں نے جا کے بیوی کو کہا کہ اس کو خیرات کر دو، وہ حکم دے کے اب میں آیا ہوں نماز پڑھانے کے۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمانوں سے روزانہ 2 فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ سارا دن دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اعط لکل منفق خلفا واعط لکل ممسک تلفا، یا اللہ جو تیرے راستے پہ خرچ کر رہے ہیں ان کو بدلہ عطا فرما، اور جو بخل کرتے ہیں ان کے مال میں بربادی کر دے۔ تو وہ فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو اور زیادہ عطا فرما تاکہ تیرے راستے میں اور زیادہ خرچ کر سکیں۔ اور جو بخیل ہیں ان کی ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے مال میں ہلاکت نازل کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں یعنی سابقہ کتابوں میں، تورات میں یہ ایک روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کس کھیل کود میں پڑا ہوا ہے، کبھی کمانے میں، کبھی نوکری میں، کبھی مزدوری میں، تمہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے تو نہیں پیدا کیا۔ وَقَسَّمْتُ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ، اور میں نے تیرا رزق بھی لکھ دیا ہے، پھر اپنے آپ کو کیوں مشقت میں ڈالتے ہو، جو لکھا ہے وہی ملے گا، خواہ بلا وجہ تاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اپنی حد تک کوشش کرو، اسباب پہ عمل کرو، لیکن جو مقدر ہے وہی ملے گا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ خرچ کرنے والا اور نہ کرنے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں، یعنی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ مفروضہ ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اس کا تو ظاہر کر کے دینا افضل ہے تاکہ دوسروں کو بھی احساس ہو کہ بھی میں بھی زکوٰۃ ادا کروں۔ اور ایک صدقات نافلہ ہے، خیرات ہے مطلق، اس کو چپکے سے دینا چاہیے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ گویا دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو بھی پتہ نہ لگے۔ تو صدقات نافلہ میں چھپا کے دینا جو ہے وہ زیادہ محبوب ہے، اور جو زکوٰۃ مفروض ہے وہ تو فرض ہے، کسی پر احسان تو ہے نہیں، وہ تو ہم نے دینا ہی دینا ہے۔
بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو امام التابعین تھے، بیٹھے تھے تو ایک مسکین آئے، حضرت نے اس کے لیے چادر بچھائی، جگہ بنائی، اس کو بٹھایا۔ لوگ حیران ہوئے، انہوں نے ہاں اولائے برید اللہ، اللہ کے بندے یہ تمہارے ڈاکیے ہیں جو ڈاک لے کے آخرت میں لے جائیں گے، ان کا ہم اکرام اور عزت نہ کریں تو کس کی عزت کریں گے؟ ہم تو بڑے آدمی کی عزت کرتے ہیں نا۔ اصل عزت کے مستحق تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں غریب نہ ہو تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں گے، ہم خیرات کس کو دیں گے، ہم صدقات کس کو دیں گے؟ تو ان کا وجود بھی تمہارے لیے نعمت ہے نا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ جیسے دم ہے، اب یہ نہیں ہے کہ دم تم گھر کے اندر ذبح کر کے کھا جاؤ، نہیں، باقاعدہ منڈی میں جائیں گے، ذبح کریں گے، فقیروں میں تقسیم کریں گے تاکہ پتہ لگے لوگوں کو کہ اس نے غلطی کی لیکن اس کا جرمانہ ادا کر دیا۔